اس خاتون کو دیکھیے جس نے اپنے ہی شوہر کو گھر میں پکا کر سبزی میں بڑے ہی مزے سے اس کے بچوں کو کھلا دیا۔ یہ کہانی ہے کیا اور اس خاتون نے ایسا کیوں کیا؟ پولیس جب اس خاتون کے گھر میں پہنچی تو دیکھا اس کے شوہر کا جسم اس کی کھال لٹکی ہوئی تھی، جسم کی بوٹیاں لٹکی ہوئی تھی، جیسے آپ قربانی کے جانور کو لٹکاتے ہیں بعد میں اس کی بوٹیاں بناتے ہیں۔ اس خاتون نے سب کچھ اپنے شوہر کے ساتھ کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس خاتون کا نام کیتھرین نائٹ ہے۔ یہ ایک نارمل ہاؤس وائف اور ایک ماں ہے۔ یقین جانیے اس خاتون کے بچپن کے بارے میں اگر بات کی جائے، اتنی نرم دل کی کہ اگر راہ جاتے کسی جانور کو زخمی دیکھ لے تو گھر لے آتی تھی، اس کی مرہم پٹی کرتی تھی، لیکن پھر ایک کیوٹ گرل، سویٹ گرل کس طرح ایک مونسٹر بنی۔ خیر کہانی شروع ہوتی ہے اس خاتون کے باپ سے۔ اب اس کا باپ کون تھا، کیا کرتا تھا اور باپ کے کون سے اثرات کیتھرین نائٹ پر آئے؟ اس خاتون کے باپ کی اگر بات کی جائے تو سلاٹر ہاؤس میں کام کرتا تھا، یعنی کہ کسائی تھا۔ یہ خاتون اپنے باپ کے پروفیشن سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی سلاٹر ہاؤس میں کام کروں گی، یعنی کہ میں بھی ایک کسائی کے طور پر اپنی زندگی گزاروں گی، جانوروں کو ذبح کیا کروں گی۔ اس قدر متاثر ہوئی، اتنا اس کام سے عشق ہو گیا، ذبح کرتے وقت جن انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہیں ان انسٹرومنٹس کو اس نے اپنے گھر میں سجاوٹ کے طور پر سجا رکھا تھا۔ لیکن اس خاتون کا یہ پروفیشن، اس کے 4 لورز یعنی کہ 4 لوگ اس خاتون سے محبت کرتے تھے، ان پر کیسے ان کے اثرات مرتب ہوئے، کن کن سٹیجز سے گزرے اور کس طرح ان لوگوں نے اپنی زندگی اس خاتون کے ساتھ سروائیو کی اور ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ کہانی شروع ہوتی ہے پہلے لور سے جس کا نام تھا ڈیوڈ۔ ڈیوڈ کے ساتھ اس نے محبت کی شادی کی۔ شادی کی پہلی رات ہی اس شخص کے ساتھ یہ خوش نہیں ہو سکی، اگلے روز اس شخص کو فزیکلی مارنا شروع کر دیا۔ اب ہوا کچھ یوں، شخص جہاں پر جاب کرتا تھا وہاں پہ لڑکیاں بھی جاب کرتی تھی۔ اس خاتون نے شادی کے چند روز بعد ہی اس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے ساتھ لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ یہ دن گزرا، اگلا دن آیا، یہ شخص جب گھر واپس آیا تو اس خاتون نے ایک فرائی پین اٹھایا اور اس شخص کی کھوپڑی پہ مار دیا، یعنی کہ اس کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے فیصلہ کیا کہ میں اس خاتون کے ساتھ نہیں رہوں گا، اپنی جان چھڑائی اور بھاگنے میں بہتری سمجھی، بھاگ نکلا۔ لیکن اس شخص سے اس خاتون کی ایک بیٹی تھی۔ اس شخص کے جانے کے بعد اس قدر ڈپریشن کا شکار ہوئی کہ اپنی بیٹی کو ٹرین کی پٹری کے آگے چھوڑ آئی۔ لیکن اس کے بعد ریسکیو ٹیم نے بچی کو ریسکیو کیا اور اس خاتون کو جو ڈپریشن کے فیز سے گزر رہی تھی اس بچی کو اس کے حوالے کیا اور اس خاتون کو کول کیا کہ آپ ایزی رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے دوبارہ یہ حرکت نہیں کرنی، اپنی بچی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر دوسرے لور کی بات کی جائے یعنی کہ دوسرے شوہر، اس کے ساتھ بھی شادی کی، دونوں نے محنت کر کے گھر بھی بنایا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص کے ساتھ بھی وہی رویہ اپنایا جو پہلے کے ساتھ اپنایا، یعنی کہ اس شخص کو بھی مارنا شروع کر دیا فزیکلی۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ ایک گرم استری اس شخص کے ہاتھ میں رکھی۔ چند دن گزرے تو اس شخص نے دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں پالے ہوئے کتے کا سر قلم کر دیا۔ وہ حالات دیکھنے کے بعد اس شخص نے بھاگنے میں بہتری سمجھی۔ یہ شخص بھی اس خاتون کے گھر سے، اپنے ساتھ مل کے بنائے ہوئے گھر سے بھاگ نکلا اور اس خاتون سے اپنی جان چھڑا لی۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے لور کی۔ تیسرے لور کی اگر بات کی جائے تو یقین جانیے اس شخص کو کبھی بھی اس نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، اس شخص کے ساتھ اس نے کبھی بھی مار پیٹ نہیں کی، لیکن وہ پھر بھی شخص اس کو کیوں چھوڑ گیا کہ تیسرے شخص کو یعنی کہ تیسرے شوہر کو اس خاتون نے خود چیٹ کیا، ایک اور شخص کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے، جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسرا شوہر اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب چوتھا لور جس کا نام جون پرائس تھا، اس کی ابھی نئی ڈائیورس ہوئی تھی، اس کے اپنے بچے بھی تھے۔ اس شخص کے ساتھ اس نے شادی کر لی، اس شخص کے ساتھ اس نے ہنی مون بھی انجوائے کیا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد اس خاتون نے وہی رویے اپنانے شروع کر دیے جو رویے پہلے شوہر اور دوسرے شوہر کے ساتھ اپنائے تھے، یعنی کہ اس شخص کو بھی مارنا، پیٹنا اور رات کے وقت اٹھ کر اس کو زخمی کر دینا۔ اب یہ حالات جب اس شخص نے دیکھے تو اس شخص نے اس خاتون سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ پولیس کو یہ چیز بتائی، عدالت میں، کورٹ میں بتائی کہ اگر یہ خاتون میرے گھر آئے یا میرے گھر میں قدم رکھے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے، میرے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، میں اس خاتون کے ساتھ قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پولیس نے اس خاتون کو ریسٹریننگ آرڈر جاری کر دیے کہ آپ آج کے بعد اس شخص کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب اس کہانی میں جو اصل موڑ آیا جب اس شخص نے اس خاتون کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ کیا، 29 فروری 2000 پہنچا، ایک ایسا دن
जॉन प्राइस के लिए बिल्कुल एक नॉर्मल दिन था, घर में था, रात के वक्त काम से आया वापस, इस खातून ने इस शख्स के घर जाने का फैसला किया, उसको बिना बताए रात के अंधेरे में इसके घर में गई और जाकर कोशिश की उसके साथ फिजिकली होने की। अब उस शख्स ने अपने एहसासात पर काबू ना रखते हुए इस खातून के साथ फिजिकली होने के बाद इस खातून ने उस शख्स को तो सुला दिया लेकिन खुद जागती रही। अब सुबह उठने पर क्या हुआ, पुलिस ने क्या देखा, उस शख्स के बच्चों ने पुलिस को कॉल करके क्या कहा। अब पुलिस जब घर में पहुंची तो हालात कुछ ऐसे थे कि यकीन जानिए पुलिस की टीम हैरान और परेशान थी कि ऐसी चीज़ें हम स्लाटर हाउस में देखते हैं जो हम इस घर में देख रहे हैं। अब सुबह उठते ही जब बच्चों ने अपने बाप के कमरे में जाने का फैसला किया तो ये खातून उनके लिए एक दीवार बन गई, मना कर दिया कि आपने इस कमरे में नहीं आना। अब बच्चे जो पहले इस खातून से इतना डरते थे कि वो सारे मामलात पहले होते देख चुके थे कि ये खातून हमारे बाप को मारती थी, तशद्दुद का निशाना बनाती थी। इसी परेशानी के आलम में बच्चों ने जब पुलिस को कॉल की, अब पुलिस जब उस घर में पहुंची तो पुलिस ने देखा कि इस शख्स की खाल यानी कि जिस्म लटका हुआ था। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जैसे बकरे का गोश्त होता है या बड़ा गोश्त आप कह लें कि उसको आप लटकाते हैं, कुर्बानी के बाद उसके पीसेस करते हैं, इस तरह लटका हुआ था। अगर उस शख्स की बैक बोन की बात की जाए तो उसको उस खातून ने ओवन में पकाया हुआ था यानी कि रोस्ट कर रही थी। अब मजीद उस शख्स के मुख्तलिफ अज़ा की बोटियां बनाकर सब्जी में पका रही थी। अब जब पुलिस ने देखा तो टेबल पर खाना भी लगा हुआ था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, आगे बढ़कर देखा तो वो सारा गोश्त उस शख्स का अपना था। उस शख्स को इस खातून ने बकरे की तरह ज़िबा करके पका दिया था। अब जब उस खातून से पूछा ये क्या है तो उसने बेहोशी का बहाना लगाया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या हूँ। जब उसके बाद इस खातून को पुलिस पकड़ कर लेकर गई, उसका मेडिकल टेस्ट करवाया तो पता चला ये खातून एक नॉर्मल है, इसको किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कोई भी डिप्रेशन का इसके साथ मसला नहीं है। पुलिस जब इस खातून को लेकर गई, अदालती कार्रवाई हुई, इस खातून को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। पता कुछ यूं चला कि इस खातून से जब पूछा गया आपने ऐसा कुछ क्यों किया, बताया कि हम 8 बहन भाई थे, जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी मेरा बाप मेरी माँ को तशद्दुद का निशाना बनाता है, मेरा भाई मेरे साथ वो गैर मुनासिब हरकत करता है जो बहन भाई नहीं कर सकते। कम उम्री में अपने घर में वो तमाम मामला देखते हुए ये खातून इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो गई कि किसी की जान लेना, पकाना, खा जाना इसके लिए एक नॉर्मल चीज़ थी। उसको किसी भी किस्म की उसमें कोई परेशानी या खौफ नहीं आता था। इस स्टोरी के आखिर में यही कहना चाहूँगा, एक तो अपने बच्चों के सामने कभी भी वालिदैन को चाहिए कि झगड़ा ना करें। बाप को चाहिए कि कभी भी अपने बच्चों के सामने बच्चों की माँ को ना मारे। अव्वल तो शोहर को चाहिए ही नहीं कि अपनी बेगम पर हाथ उठाए, और दूसरा बच्चों के सामने तो इस चीज़ को सोचना भी नहीं चाहिए कि बच्चे करीब हों और बाप बीवी को मार रहा हो। उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये वही असर इस खातून पे पड़ा जिसने अपनी ज़िंदगी के उस स्टेज पर जाकर ये सारे मामलात किए जो बचपन से देखती आ रही थी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।